عمر ایوب صاحب کہتے ہیں جناب کہ 240 سے لے کے 250 تک ڈالر جا سکتا ہے. پہلی جو چیز ہے جو روپے ڈالر کی ویلیو ہے تقریباً 240-250 وہ جس طرح حالات جا رہے ہیں وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں پریڈکشن ہو سکتی ہے کیونکہ کرنسی مارکیٹ ہوتی ہے. ڈالر بھی تسی کیا سی جناب 240 and 250 تک جائے گا. جی یہ کون سے منتھ میں جائے گا جی؟ یہ اگست سپٹمبر سے آگے یہ آہستہ آہستہ ڈپریسیشن روپی کی چل رہی ہے. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمر ایوب صاحب جیسے آپ نے دیکھا جی پریڈکشنز پہلے بھی کرتے رہے، میرے ساتھ آج پھر موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می جی. شکریہ. عمر ایوب صاحب کے پاس کوئی اچھی خبر ہوتی نہیں ہے ویسے ایز فار ایز اکانومی از کنسرنڈ، سو ان کے پاس ہمیشہ کوئی نہ کوئی بری خبر ہی ہوتی ہے. آج یہ ابھی شو سے پہلے میں ان سے گفتگو کر رہا تھا تو انہوں نے کہا جناب کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے اس میں اضافہ ہوگا. اچھا جی. پھر کہہ رہے ہیں جناب کہ امپورٹ بل جو ہے وہ اس میں انکریز آئے گی. اچھا. کریڈٹ ریٹنگ آپ کی ڈاؤن ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن جو بڑی بات ہے جو انہوں نے کی اباؤٹ ڈیفالٹ وہ میں نہیں بتاؤں گا، وہ خود ہی یہ بتائیں گے. اور ایل سی کے بارے میں بھی ذکر کریں، ایل سیاں کیسے کھلیں گی، ایل سیاں کیسے بینک جو فورن بینکس ہیں وہ کیسے آپ کو ٹریٹ کریں گے. سو یہ ساری چیزیں مزید خود ہی بتائیں گے. عمر صاحب جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہوتی، لیکن دین اگین ہمارے پاس جو سجیشنز ہیں یا آپ کے پاس جو سجیشنز ہیں آپ دیتے رہتے ہیں. لیٹس سی پیپل سٹنگ ان دا کوریڈورز آف پاور if they like follow those suggestions. وہ ان کی مرضی ہے کیونکہ اس وقت they are calling the shots. اب مجھے نہیں پتا وہ اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں نہیں، یا وہ یہ کہیں جناب کہ پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا ہے یا پی ٹی آئی جڑی ہر چیز جڑی ہے نیگیٹو شو کر دی ہے. that's up to them. but then again ہم اپنا رول پلے کر دیتے ہیں. let's give them suggestions جو ٹھیک ہیں وہ اس کو عمل درآمد کر لیں تو زیادہ اچھا ہے، ملک کے لیے بہتر ہے، لوگوں کے لیے بہتر ہے. آپ نے ایک بات کی ابھی تھوڑی دیر پہلے 2-3 منٹ پہلے ڈیفالٹ کی، پاکستان کے ڈیفالٹ کی، اس پہ آپ خود ہی بات کر لیں جی. وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا صاحب بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یابی دیں. آپ کی انجری ہوئی ہے. تھینک یو جی. سب سے پہلے تو بات یہ جی، مجھے آپ نے ابھی آپ یہ بات کرے تھے تو سورہ بقرہ مجھے یاد آئی جہاں پہ رب العزت نے کہا کہ وہ کان بھی بند کر دیتے ہیں، آنکھیں بھی بند کر دیتے ہیں، لوگوں کے دل بھی بند کر دیتے ہیں. یہی عالم اس امپورٹڈ حکومت کا ہے. ان کے کیونکہ ان کی نیت میں فطور ہے، ان کے رب العزت نے آنکھیں بھی بند کر دی ہیں، کان بھی بند کر دی ہیں اور دل بھی بند کر دیے صحیح رستے پہ جانے کے لیے. لوگوں کی بات یہ سن نہیں رہے ہیں، عوام کی جو پکار ہے وہ ان کے دلوں میں نہیں جا رہی ہے. میں جو آپ کو مختلف ابھی 3-4 مہینے آپ کے پروگرام پہ 3-4 پروگرامز ہم نے یہاں پہ کیے ہیں، تو خبر کہ آپ نے بات کیا حقیقت پہ ہم نے مبنی بات کی اور وہی چیز سامنے آئی ہے، کیونکہ بحیثیت ایک اسٹوڈنٹ اکنامکس کی اور فائنینس کی یہ چیزیں ہمارا کام ہوتا ہے دیکھنی. میں آپ کو موٹی موٹی چیزیں بتاتا ہوں جی. پچھلے سال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، گروتھ ریٹ جس کو اسی حکومت نے آ کے اپنایا اور اکنامک سروے مفتاح اسماعیل نے لہرایا، اس پہ 6% گروتھ ریٹ تھی. یہ اس سال جو پروجیکٹ کر رہے ہیں یہ 2% ہے، 2% نہیں ہوگی. یہ 0.5% یا 1% ہو جائے تو بہت بڑی بات ہوگی. نمبر 1 جی ڈی پی گروتھ ریٹ. ٹھیک. زراعت پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ، عمران خان صاحب کے دور میں 4.4% سے وہ گرو کیا. ان کے دور میں یہ تقریباً -0.7% یا -1% ہوگی، اس سے بھی زیادہ نیچے کمی آئے گی. صنعت ہمارے دور پہ 10% اس نے انکریز کیا، گرو کیا. ان کے دور میں 1% بھی اس نے گرو کیا تو بہت بڑی بات ہوگی. سروسز سیکٹر ہمارے دور میں تقریباً 6% اس نے گرو کیا. اس دور میں اس نے 3% بھی گرو کیا تو بہت بڑی بات ہوگی، اس سے کم ہو. جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہمارے دور میں 6% سے اس نے گرو کیا، ان کے دور میں 0.5%. ایکسچینج ریٹ ہمارے دور میں جناب والا 182 روپے تھا، ان کا اس وقت جو 236 روپے، یہ مطلب فگر ہے پر ناپید ہے، ڈالر مل نہیں رہا. 245 سے اوپر ہی آپ کو ریٹس ہو رہے ہیں اور یہ مزید اوپر جائے گا. اس کی وجہ پہ میں بھی آ جاتا ہوں. افراد زر ہماری طور پہ تقریباً سی پی آئی جو تھا 12.7 تھا، ان کے دور میں یہ تقریباً 30% تک چلا گیا. اور جو اشیاء خوردونوش
جو ہم ساروں کو ہٹ کرتا ہے وہ اس وقت 45% سے بھی تجاوز کر چکا ہے. ریزروز کی پوزیشن ہمارے دور پہ جو ہم لوگ چھوڑ کے گئے تھے $16 ارب اکاؤنٹ میں چھوڑ کے گئے تھے, اس وقت رانا صاحب وہ تقریباً $8 ارب پہ آ چکا ہے اور مزید اس میں ایروژن ہوگا. اس پہ اسٹیٹ بینک نے $4 ارب ایل سیز روک کے رکھی ہیں زور سے, یہ کاغذ فارم نہیں ہے, یہ نہیں ہے. وہ جس وقت ہو گیا تو روپے جو ہے یہ آپ کا شوٹ کرے گا 255 اور 260 پہ. آ جاتے ہیں جناب, پیٹرول ہمارے دور پہ $150 لیٹر تھا, اس وقت جو $236 لیٹر ہے اور مزید بڑھے گا. اچھا, اس کے گو کہ دنیا میں قیمتیں کم ہو رہی ہیں پر انہوں نے $50 پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی IMF کے ساتھ دستخط کیا ہوا ہے اور وہ ان کو لاگو کرنا پڑے گا. بجلی کا ریٹ ہمارے دور پہ $16 یونٹ تھا. آپ کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ تقریباً سپتمبر تک یہ $45 پہ چلا جائے گا. میرا خیال تھا کہ اللہ نہ کرے پر وہی چیز ہوئی, $45 پہ اس مہینہ چلا جائے گا. وزیر اعظم نے وہ مغلی انداز میں کہا کہ جی میں آپ کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ جو ہے 300 یونٹ تک میں معاف کرتا ہوں. ایک ہفتے بعد جو ہمارے وزیر خزانہ صاحب ہیں مفتاح اسماعیل صاحب, ان کو ہوش آیا, ایک دم نیند سے جاگے, انہوں نے کہا نہیں وہ معاف نہیں کیا, وہ آگے کر رہے ہیں, ٹوپی گھما رہے نا. اگلے مہینے رانا صاحب فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ, آپ نے ٹوپی گھمائی تو ٹوپی کس ٹائم تو گرے گی تو وہ اگلے مہینے ہی گر جائے گی, وہ آپ کا ڈبل ہو جائے گا. تو آپ کا جو یونٹ ہے وہ ٹھیک ٹھاک بڑے اس کے ساتھ آئے گا. میں اپنے حلقے میں بیٹھا ہوا تھا اس ہفتے, تو میرے پاس ایک صاحب آئے, سفید پوش آدمی, میرے سامنے بل رکھا, اس نے کہا جی $1.5 لاکھ میرا بل آیا, میں کیا کروں. یہ حالات ہیں. آپ کا جناب والا کریڈٹ ریٹنگ جو بین الاقوامی دنیا پاکستانی بینکس کو اور ملک کو کریڈٹ ریٹنگ دیتی ہے, ہمارے دور میں سٹیبل تھا اور اس امپورٹڈ حکومت کے دور پہ یہ نیگیٹو ہوا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے گیس LNG کے امپورٹس نہیں ہو رہی ہیں, تیل جو ہے وہ امپورٹ نہیں ہو رہا. یہ ساری کی ساری چیزیں ایک مطلب مسائل کا سیلاب ہے. اور اس امپورٹڈ حکومت کی پرائس ٹیگ آپ لگا لینا, پرائس ٹیگ, تو GDP آپ کی نیگیٹو, یہ تقریباً آپ اس کی پرائس ٹیگ لگائیں تو موٹا موٹا حساب میں کروں تو تقریباً $30 ارب تو ابھی تک ان کا نقصان اس نے ماشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں, پر افسوس سے میں کہتا ہوں یہ نقصان ابھی تک ملک کو ہو چکا ہے اس حکومت کا اور مزید آگے بڑھے گا. میں جس طرح پہلے کہا سی نا تاڑے کو کوئی اچھی خبر ہوندی نہیں ہے ویسے اینی ویز. سو اگر ہم پہلے ذرا اس پہ آ جاتے ہیں فوڈ کموڈیٹیز پہ, کیونکہ فلڈ بھی آیا, اس میں بھی افیکٹ ہوا ہے سارا, مطلب کہ آلموسٹ لائک سارا ملک ہی کہہ لیں آپ افیکٹ ہوا اس میں. تو جو فوڈ کموڈیٹیز ہیں وہ کہاں پہ پہنچیں گی؟ دیکھیں, آپ کی پروگرام میں نے ایک بات کہی تھی جی کہ تقریباً 3 مہینے پہلے آپ سرمایہ کار ہیں, آپ بزنس مین ہیں, آپ بینکوں سے لیتے ہیں $100 آپ کی کریڈٹ لائن ہوتی ہے, ادھار ہوتا ہے, ورکنگ کیپٹل, اس کے ساتھ آپ گندم خریدتے ہیں. 3 مہینے پہلے انہوں نے صرف اس کا 50% استعمال کیا تھا. 50% گندم کی خریداری کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا. یہ بڑی امپورٹنٹ اور اہم بات ہے. جب آپ نے خریداری گندم کی نہیں کی, اس کا مطلب ہے کہ گندم جو ہے وہ کسانوں کے پاس ان کے گھروں میں پڑ گیا, آگے اوپر سے سیلاب, وہ گندم گئی. ٹھیک, پہلے آٹے کا بحران آتا تھا, آٹا مہنگا ہوتا تھا تو آپ کے شہری علاقوں میں لوگ بوجھ پڑتا تھا ان کو. ابھی گندم جو ہے, ابھی آٹے کی قیمت $2,000 سے تجاوز کر گیا. آٹا بوری کلو جو ہے وہ تقریباً 110 پہ چلا گیا. اور ابھی اس کا بحران جو اس سیلاب کی وجہ سے آیا, جو دانا یا گندم لوگوں نے اپنے گاؤں میں دیہاتوں میں سٹور کیا تھا, وہ سارے کا سارا بہ گیا سیلاب کے ساتھ. وہ جب بہ گیا تو گندم کی قیمت ابھی دیہاتوں میں بھی وہاں پہ آپ کو 1 لاکھ 2 لاکھ ٹن نہیں, ٹھیک ٹھاک بڑی مقدار میں آپ کو آٹا خریدنا پڑے گا باہر سے. اس کے لیے اس حکومت کے پاس وہ پیسے کدھر سے لائیں گے؟ ان کو زہر کھانے کے لیے پیسہ کوئی نہیں دے رہا. تو اس لیے آپ کے ملک میں, ہمارے ملک میں بدقسمتی کے ساتھ ایک بہت بڑا بحران آٹے کا آنے والا ہے. اور آٹا آپ کا ناپید ہوگا, لوگ روٹی کدھر سے کھائیں گے؟ رانا صاحب, سبزیاں آپ کی مہنگی, آٹا آپ کا مہنگا, آپ کے پاس ادویات, پیراسیٹامول جو ہے وہ آج کل پیناڈول بن نہیں رہی, تو آپ کریں گے تو کیا کریں گے؟ آج دوپہر کو مجھے ہلکا سا محسوس ہو رہا تھا, بخار ہو رہا تھا, میں دراز میں ڈھونڈا, ایک پیناڈول کی پلتی, میرے شاید
ابھی بھی جیب میں ہو. میں سوچ رہا تھا یہ میں کنزیوم کر لوں, یہ میں کھا لوں تو لوں گا کدھر سے, اور یہ حالات ابھی بن گئے ہیں. اب یہ ان حالات میں آپ یہ دیکھیں, ایک ہی چیز ہے, الیکشن کرائیں, ورنہ یہ امپورٹڈ حکومت اتنا ملک کو ناتلافی نقصان پہنچائے گا کہ اس سے ریکوری جو ہے وہ بڑی مشکل ہوگی. الیکشنز کی اگر میں بات کروں تو الیکشنز میں آپ لوگ یعنی کہ خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جناب الیکشنز جو ہے وہ حل ہے, ٹھیک ہے, مجھے سمجھنا ہے یہ, ٹھیک ہے, اور میں سمجھنا چاہتا ہوں, اس پہ تھوڑا سا ریئلٹی چیک دیں ہم ذرا ویورز کو. ٹھیک ہے, خان صاحب کی ڈیمانڈ اپنی جگہ, لیکن دین اگین میں جاننا چاہتا ہوں کہ جس ملک میں آلموسٹ سارا ملک جو ہے افیکٹ ہوا وہ سیلاب سے, ٹھیک ہے, لوگ باہر سڑکوں پہ ہوں, ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہ ہو, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ ایک پورا سلسلہ جاری ہے, ریسکیو, ریلیف, ریہیبلیٹیشن کا بھی تو پروسیس ایز سچ شروع نہیں ہوا. بٹ دین اگین یہ سارے ٹیئرز اگر ملا کے دیکھیں تو اس میں الیکشن کیسے ہو سکتا ہے؟ رانا صاحب, آپ رہے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ, آپ نے وہاں سے ماشاءاللہ ڈگری کی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں جی, آپ نے اپنی تاریخ میں پڑھا ہوگا بلٹس کریگ, یعنی کہ برق رفتاری سے جنگ جو ہٹلر نے کی تھی انگلستان کے خلاف 1939 سے لے کے 1945 تک. 1941 میں بے تاشا بمباری لنڈن میں ہو رہی تھی, اور سیکنڈ ورلڈ وار میں, اور کوئی 2-3 بم نہیں, مطلب 1000 ٹنز کے حساب سے جہاز آتے تھے اور بمباری کرتے تھے. اس دوران بھی الیکشن ہو گیا تھا. لوگ جو ہے یہ پانی جو ہے یہ نیچے چلا جائے گا 1 مہینہ نہیں 2 مہینے میں. پولنگ سٹیشن کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ ایک ڈبہ چاہیے نا, وہ الیکشن کمیشن ادھر پہنچ جائے گا. لوگوں کو کھانے پینے سے کچھ نہیں, جڑے لوگ افیکٹڈ نے سیلاب تو وہ ووٹا کتنے پان گے؟ اس کے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے تو آپ کے پاس ایک منتخب حکومت آئے جس کے پاس صاف رنگے ہو 5 سال کا, جو یہ فیصلے کر سکے اور جس کے اوپر عوام کا ٹرسٹ ہو, اور جس کے اوپر بیرون ملک جو ممالک ہیں جو ہمارے دوست ہیں اور باقی بھی, وہ سب کے سب کہہ سکیں ہاں جی وی کین ڈو بزنس ود دس گورنمنٹ. اس سے مراد کہ یہ حکومت جو ہے یہ لوگوں کی ترجمان ہے اور اس کے ساتھ ہم لوگ کام کر سکتے ہیں. ان کے ساتھ کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ تو خود وہاں پہ جا کے ان کے وزیر اعظم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ یہ پیسہ جو ہے ہم لوگ حلف اٹھاتے ہیں کہ یہ پیسہ ہم لوگ او بھائی, آپ خود اپنے باتوں پہ آپ کو یقین نہیں ہے. خود آپ کے بیک آف دا مائنڈ ذہن میں یہ ہے کہ جی یہ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ سارے چور بیٹھے ہیں. بات بھی درست ہے, دنیا ان کو دیکھتی ہے, ان کو چور نظر آتا ہے, خاندان ان کے سارے باہر ہیں, کاروبار ان کا باہر ہے, آ کے یہ مگرمچھ کے عنصر ہوتے ہیں. ٹرسٹ کون کرتا ہے ان کو؟ نہیں تو آپ کے خیال میں پھر دوبارہ اسی چیز پہ آؤں گا. دیکھیں بڑی مشکل ایک مسئلہ ہے. ایک الیکشن کمیشن ہے, الیکشن کمیشن کی اپنی کنسٹرینٹس ہیں. اب الیکشن کمیشن کیسے مطلب کس جگہ پہ جا کے الیکشن کرائے گا, کیسے کرائے گا؟ یہاں پہ بارشیں ہو سکتا ہے مزید بارشیں ہو, خدا نہ خواستہ, ٹھیک ہے. سو آپ کس طرح جا رہے ہیں, مطلب کیا آپ نے کوئی اس میں ورک آؤٹ کیے چیزیں کہ سپوزڈلی ٹمورو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کمز ان اور وہ بیٹھ جاتا, ٹھیک ہے 90 دن کے لیے آئے گا, وہ 90 دن کے اندر جو کچھ بھی ہونا, بٹ آفٹر 90 days آپ کے پاس کوئی میٹ کی رپورٹس ہیں کہ جناب اس طرح جو موسم ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا 90 دن کے بعد, یا فار دیٹ میٹر جو 3 ٹیئر ہیں جو لوگ افیکٹڈ ہیں سیلاب سے, ان کے تینوں ٹیئرز جو ہیں پورے ری ہیب تک, یعنی کہ تیسرے ٹیئر تک وہ اپنا سارا کام پورا ہو جائے گا ان کا, پھر وہ باہر نکل کے ووٹ ڈال سکیں گے. از اٹ پاسبل؟ بٹ آن دا ادر ہینڈ یو نو when we talk to these people who are sitting in the corridors of power, they say کہ جناب اس نو تو بڑا عرصہ لگے گا سارا ری ہیب کرنے, چینو تو بڑا پرابلم ہے, بڑا ایشو ہے. تو ری ہیب سے پہلے الیکشن کرانا مینو نہیں سمجھ آتے کس طرح ہو سکتا ہے. میں ایک وجہ سے مسکرا رہا ہوں, پر آپ کی بات کا سوال کا جواب دینے کے لیے رنن صاحب, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 15 سپتمبر سے بعد سیاچن میں اور ان جگہوں میں شمالی علاقات میں برف ہوتی ہے. آپ پوچھیں گے اس سے ہمیں کیا تعلق؟ اس سے یہ ہے جی کہ ٹیمپریچر آپ کا ڈراپ ہوگا. جب ٹیمپریچر ڈراپ ہوگا تو آپ کے گلیشیئر میلٹنگ وہ بند ہو جاتی ہے, وہ گلیشیئر پھر جم جاتے ہیں, وہاں سے آپ کا جو پانی کا بہاؤ ہے وہ سٹاپ ہو جاتا ہے. نمبر 1 تو تربیلا ہو جائے گا ابھی سے لے کے تقریباً آپ دسمبر تک, نومبر دسمبر تک, اور پانی کا لیول اسی مہینے جو میٹ کی رپورٹس بھی ہیں وہ نیچے جانا شروع ہو جائے گا. ابھی ہوگا ریکنسٹرکشن کا کام. پانی جب نیچے چلا گیا آپ کا ریکنسٹرکشن کا ہے. یہ امپورٹڈ حکومت تو چاہے گی کہ جی ہم نے آخری اینٹ جب تک لگایا تو ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے لگائیں گے تو ہم لوگوں کو رہنا چاہیے. نہیں, ود آل ڈیو ریسپیکٹ رانا صاحب,
آپ کا یہی ٹائم ہے الیکشن کرانے کا. الیکشنز میں 6 الیکشن خود کر چکا ہوں. ہم نے دسمبر کے مہینے میں الیکشن کی ہیں, ہم نے نومبر میں کی ہے, ہم نے گرمی میں کی ہے. نومبر گرمی سردی میں آپ نے الیکشن کیے, لیکن اس وقت تو سیلاب نہیں, سیلاب تو ابھی ختم ہو جائے گا. نہیں, ابھی یہ سیلاب کا جو پانی ہے, ریہیبلیٹیشن کا پروسیس پورا ہو جائے گا. ریہیبلیٹیشن چلتی جائے گی, ریہیبلیٹیشن چلتی جائے گی. ریہیبلیٹیشن کو کوئی روکتا نہیں ہے. آپ کا ایک دن جو ہے وہ پولنگ کے لیے چاہیے ہوتا ہے, اس سے پہلے تو آپ کے جلسے جلوس ہوں گے, لوگوں کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ کون سی حکومت کتنے پانی میں, کون ان کو ہیلپ کر رہی ہے کون نہیں. آپ وہاں پہ جا کے سندھ میں دیکھیں, آپ کے جو ایڈ لوگوں کی ملی ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیڈران کے, ان کے جو کرندے ہیں ان کے گھروں میں انہوں نے تمبو اور چیزیں رکھی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, دیکھیں 3.5 سال کا جو عرصہ تھا آپ لوگوں کا, آپ کے ساتھ تو وہ ایک فیور ہوگی نا کہ آپ کی حکومت کو گھر بھیج دیا گیا, وہ فیور ہوگی آپ کے ساتھ. فیور اس لیے ہوگی کہ آپ کا گراف تو 9% پہ تھا, آپ کا گراف تو بہت گرا ہوا تھا. پی ٹی آئی کی حکومت کا گراف بہت گرا ہوا تھا. ٹھیک ہے, آپ تو اینڈ ٹیل پہ جو چیزیں آپ نے کی, یعنی کہ 6% کی گروتھ اینڈ آل دو سٹف, وہ ٹیل پہ آ کے ہوئی. ٹھیک ہے, پینڈیمک تھا, دنیا کا سب سے بڑا, صدی کا سب سے بڑا پینڈیمک تھا, آپ نے وہ اس میں ریکوری کی, آپ نے اس میں سروائیو کیا, ٹھیک ہے, انڈرسٹوڈ. لیکن دین اگین دیکھیں 3.5 سال جو تھے, 3.5 سال میں تو آپ کو, آپ کے اوپر کرٹیسزم اتنا ہوا کہ آپ لوگ ڈیلیور نہیں کر سکے. ٹھیک ہے, اینڈ میں آپ نے گروتھ ریٹ دکھا دیا, سب کچھ کر دیا, بٹ دین اگین آپ واپس آ کے ایسا کیا کام کر سکتے ہیں جناب کی یہاں بلیم گیم کریں گے, نہیں جی ہے جڑی امپورٹڈ حکومت سی نے جناب بیڑا گرک کر دیتا ہے, ہن سانو 3-4 سال چاہیے نے ہور اس نو ٹھیک کرنے واسطے. وہی بلیم گیم چلے گی یا آپ کے پاس واقعی کوئی اس بار پلان ہے؟ ایک بریک لے لوں, واپس آتا ہوں ایک بریک کے بعد. عمر ایوب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جی عمر ایوب صاحب, ڈیفالٹ کی آپ نے بات کی تھی شو شروع ہونے سے پہلے میرے ساتھ. اب ڈیفالٹ کیسے ہو بھی سکتا ہے, یا اٹس لائک اے اسٹیٹمنٹ وچ یو آر کمنگ اپ ود, کہ ڈراتے نہیں رہے لوگوں نو تسی؟ ایمیننٹ کا مطلب ہے کسی بھی ٹائم, اور یہ اتنی خطرناک صورتحال ہے. ڈیفالٹ کا مطلب کیا ہے, اس میں پہلے ہم لوگ بات چلے نا. آپ نادہندہ ہو جاتے ہیں عالمی مارکیٹ میں. جو آپ نے رانا صاحب قرضہ لیا ہے, 100 روپے کا قرضہ لیا, اس کی قسط اور سود آپ نے ادا کرنی ہے, پرنسپل ری پیمنٹ کرنی ہے. آپ نہ کریں, ایک ملک نہ کرے تو ایل ڈی سی اس کو کہتے ہیں لیس ڈیولپڈ کنٹریز کرائسس ہوا تھا, ڈیٹ کرائسس ہوا تھا, ہر 1 دہائی کے بعد ہوتا ہے. ارجنٹینا کا ہوا تھا, مختلف ملکوں کا ہوا تھا, اور بڑا ظالم ہوتا ہے. ملک تباہ ہو جاتے ہیں وہاں پہ معاشی طور پہ, اور یہاں پہ بھی ہم لوگ اسی کی طرف جا رہے ہیں ان کی پالیسیز کی وجہ سے. اور اس سے آپ کے انڈیکیشنز میں دیتا ہوں. تحریک انصاف کی حکومت تھی, ہمارا بانڈ جو قرضہ ہم نے لیا ہوتا ہے اس پہ جو پریمیم ہوتا ہے, جو سود دینا پڑتا ہے, اس کی ریٹنگ وہ تقریباً 4% تھی. اس وقت وہ 45% سے تجاوز کر گیا. What is the solution کہ ہم اس طرف نہ جائیں, ڈیفالٹ کی طرف نہ جائیں؟ Is there a solution to it? جی سلوشن اس کا یہ ہے کہ معیشت نے چلنا ہے. ایکسپورٹس ڈاؤن, انڈسٹری بند, آپ کا انویسٹمنٹ زیرو, بدعنوانی عروج پہ. ساری باتیں ٹھیک ہے, آپ کی مان لی, سپوزٹلی ساری باتیں مان لی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ واٹ از دا سولوشن کہ ڈیفالٹ کو اوائڈ کیا جائے. آپ نے اپنے اخراجات کم کرنے ہیں, اپنی آمدنی زیادہ کرنی ہے. آمدنی یہ زیادہ کر نہیں سکتے ہیں, ریونیو یہ زیادہ بڑھا نہیں سکتے ہیں. ریونیو آپ کی شرح جو آپ کی سی پی آئی ہے, جو ریگولر ریٹ آف انفلیشن ہے, وہ آپ کا تقریباً 25% سے زیادہ ہے. ریونیو گروتھ اس سے کم ہے. تو ریئل ٹرمز سے مطلب ہے کہ آپ جب اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں تو آپ کی جو ریٹ آف ریونیو گروتھ ہے وہ منفی ہے, وہ پازیٹیو نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو پیسے ہیں اخراجات پورے کرنے کے لیے بھی, اخراجات تیزی سے آپ کے بڑھ رہے ہیں. کابینہ میں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر 8-9 لوگ تھے, انہوں نے اور نکالے ہیں, مطلب اور رکھے ہیں. تو اخراجات ان کے دن بدن بڑھ رہے ہیں, اس پہ کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے. اور اسپیشل اسسٹنٹ اگر چلیں ٹھیک ہے, وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے, وہ رکھ لیے, غلط رکھے صحیح رکھے, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن اس سے ڈیفالٹ تو نہیں ہو سکتا. نہیں, ڈیفالٹ نہیں ہو سکتا, پر ان کے اوور آل اخراجات جو ہیں رانا صاحب, اس پہ ان کی کوئی نظر نہیں ہے. یہ جس وقت نظر اس پہ نہیں رکھتے ہیں, کابینہ میں یہ ڈیسیجنز نہیں کر پا رہے ہیں, انرجی سیکٹر میں نہیں کر پا رہے ہیں, فسکل سائڈ فائنانس میں نہیں کر پا رہے ہیں, ساری چیزیں جو ان کی ہیں وہ منفی کی طرف جا رہی ہیں. تو پھر آپ نے ڈیفالٹ ہی کرنا ہے, کیونکہ آپ کا جو بیرون ملک کا جو قرضہ آپ نے دینا ہے, اور رب کا مطلب رب کی شان کیا ہے
یہ وہی قرضے ہیں جو انہوں نے لیے تھے اپنے دور حکومت میں، جس وقت ڈار صاحب اور یہ سارے مفتاح صاحب حکومت میں تھے، تو تقریباً 24 ارب ڈالر جو انہوں نے لیا تھا صرف یہ شو کرنے کے لیے جی ہم نے ڈالر 100 روپے پہ رکھنا ہے، تو اس وقت انہوں نے جو قرضے لیے تھے وہی ان کو ڈبو رہے ہیں. آپ کو میں صرف کیپیسٹی پیمنٹس بتاتا ہوں جو انرجی سیکٹر میں چاہے آپ بجلی استعمال کریں نہ کریں، 2018 میں 450 ارب تھا، اس وقت یہ تقریباً 1450 ارب روپے ہو جائے گا جو انہوں نے دینا ہے ہر صورت میں. کن کارخانوں کے لیے؟ انہی کارخانوں کے لیے جس کا اعتراف مفتاح اسماعیل نے فلور آف دا ہاؤس انٹیگریٹی سٹیٹمنٹ میں 3 مہینے پہلے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون نے جو کارخانے بجلی کے لگائے تھے وہ مہنگے تھے، وہ غلط تھے، وہ امپورٹڈ فیول پہ تھے. پیچھے پھر کیا بات رہ جاتی ہے؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آپ لوگوں نے ابھی خان صاحب نے ابھی پیسے اکٹھے کیے فلڈ سے افیکٹڈ جو لوگ ہیں ان 10 لوگوں ارب کے لیے، روپے جی. وہ کدھر ہیں 10 ارب روپے؟ وہ بینک آف پنجاب اور آپ کا بینک آف خیبر میں آ رہے ہیں، اور آ رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں، آ بھی گئے ہیں، اور وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ابھی تک کتنے آئے ہیں پیسے؟ ایگزیکٹ فگر مجھے ابھی یاد نہیں ہے اچھا کتنے آ گئے ہیں، پر تقریباً 10 ارب روپے کے قریب تک آ گئے ہیں. اور وہ ہمارے سیلاب زدگان جو لوگ ہیں پنجاب میں بھی، کے پی میں بھی، کے پی میں ڈیرہ اسماعیل خان ہو گیا، کرمٹ ہو گیا، کوہستان ہو گیا، آپ کا ہرسدہ ایریا ہو گیا. آ رہے سے کیا مراد ہے؟ آ رہے لوگوں نے پلیچ کی ہیں، لوگ وہ پائپ لائن میں بھی ہیں، وہ پیسے بھی آ رہے ہیں، پروسیس ہو کے آ رہے ہیں. ابھی تک آپ کہہ رہے ہیں 10 ارب آ چکا ہے؟ جی تقریباً کوئی پائپ لائن میں ہے، کچھ آ بھی چکا ہے کیونکہ پیمنٹ 10 ارب آ چکا ہے یا پائپ لائن میں؟ 10 ارب میرا خیال ہے تقریباً آ بھی چکا ہے، کچھ پائپ میں نہیں. خیال نہیں ہے، ایگزیکٹ فگر ہے، آج خان صاحب بھی کوٹ کر رہے تھے ایگزیکٹ فگر کہ کتنا پائپ لائن میں کتنا آ چکا ہے وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ماڈس اپرینڈی کیا ہے وہ ان کو، وہ کیسے ریلیف ملے گا لوگوں کو اگر وہ آپ کے پاس 10 ارب آ چکا ہے؟ ہمارے پاس آئیں گے، ہم لوگ سندھ میں بھی استعمال کریں گے، پنجاب اور کے پی میں. کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس حکومتی مشینری دونوں صوبوں میں ہے، وہاں پہ آپ کے پاس جو ریونیو سندھ میں تو آپ کے پاس کوئی مشینری نہیں ہے. سندھ میں مشینری نہیں ہے، پر وہاں پہ جو آپ کے پاس گورنمنٹ کا جو سٹاف ہوتا ہے وہ جا کے دیکھتا ہے کہ کہاں پہ یہ افیکٹ ہوا ہے. گورنمنٹ کے سندھ گورنمنٹ کے جو سٹاف ہے اس کے جو آپ لوگوں کی وہاں پہ ایشوز ہیں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ شروع سے ہیں. ہم لوگ خود بھی جو ہمارے اپنے بھی وہاں پہ جو گراؤنڈ، تو آپ ان کے جو سٹاف جائے گا اس پہ کاؤنٹ کریں گے؟ نہیں، ہمارے اپنے بھی لوگ وہاں پہ ہیں، ان کو بھی ہم لوگ استعمال کریں گے اور اس کے ذریعے بھی ہم لوگ کریں گے جہاں پہ کرنا ہوگا. ابھی تک آپ نے کام ریلیف کا شروع نہیں کیا؟ نہیں، کے پی اور پنجاب میں تو زور و شور سے شروع ہے. کے پی اور پنجاب میں کیا کر رہے ہیں اس کا؟ آپ کی ریہیبلیٹیشن ہو رہی ہے. آپ کے جو لوگ مثلاً میں جاننا چاہوں گا ریلیف کیمپس، ابھی آپ کا کرمٹ ویلی میں آپ کے جو لوگ ہیں وہاں پہ چیف منسٹر صاحب محمود خان صاحب خود گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے پیسے ریلیز کرے ہیں، ریکنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے. کوہستان میں ہمارے پارٹی کے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، وہاں پہ بھی ہم لوگ شروع کر رہے ہیں. آپ کا ڈی آئی خان میں وہاں پہ ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں پی ٹی آئی کے علی امین، ان کا بھی اپنا حلقہ ہے، باقی بھی ہمارے لوگ ہیں وہاں پہ، اور شیخ یعقوب صاحب ہیں ایم این اے تھے ہمارے وہاں سے. وہ سارے لوگ آن دا گراؤنڈ ہے اور وہاں پہ ریکنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے. اس کی ہمیں کوئی سوشل میڈیا پہ یا ہمیں ویسے الیکٹرانک میڈیا پہ یا پرنٹ میڈیا میں ہمیں کوئی چیز ایسا نظر نہیں آئی، سمجھ نہیں آئی ابھی پریکٹیکلی آن گراؤنڈ ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی. ابھی جیسے جیسے پانی نیچے جا رہا ہے تو ریکنسٹرکشن لیول جو ریکنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ الحمدللہ شروع ہو رہا ہے وہاں پہ. تو ہمیں کوئی نظر آئیں گی چیزیں؟ جی بالکل آئیں گے، بالکل آئیں گے. یہ عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں، وہ تو نہیں چھوڑیں گے کسی کو یا نہ نظر آیا تو وہ تو کرائیں گے ہر صورت. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 ارب ابھی تک آپ کے پاس کم و بیش آ چکا ہے؟ جی کریکٹ. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آپ لوگ کہتے ہیں جناب کہ الیکشن کرائیں، ٹھیک ہے، اور الیکشن کرانے کے بعد جو بھی حکومت آئے 5 سال کے لیے وہ سارے جو امپورٹنٹ فیصلے ہیں ان کو کرے. بالکل. میرا ایک سوال ہے، اس وقت 13 جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، 13 جماعتیں بڑی پارٹی ہوتی ہے، بڑے لوگ ہوتے ہیں، ساری ملک کی 13 جماعتیں. وہ ایک الگ بات ہے 13 جماعتوں کے اگینسٹ ایک پارٹی ہے پی ٹی آئی، بٹ دین اگین 13 جماعتیں ان کی بھی ایک سٹینڈنگ ہے، وہ بڑے عرصے سے یہاں پہ موجود ہیں. ٹھیک ہے. سو 13 جماعتیں جو ہیں یہاں پہ ہیں، آلریڈی ہیں، ٹھیک ہے جی، حکومت کے اندر ہیں. اگر وہ فیصلے کریں تو وہ آپ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں آپ کی حکومت تو گئی تھی نو کانفیڈنس موو کے تحت. ٹھیک ہے. نو کانفیڈنس موو بھی کانسٹیٹیوشنل ہے، آئینی ہے. ٹھیک ہے. 13 جماعتیں آ گئیں، انہوں نے اگر کوئی فیصلے لینے ہیں، کوئی بھی امپورٹنٹ فیصلے لینے ہیں، کوئی بھی نئی اپوائنٹمنٹس کرنی ہے، آپ لوگوں کو کیا اعتراض ہے اس پہ؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز رانا صاحب یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے صاحبان
ایک صاحب جو ہیں وہ کل جنازہ پڑھنے کے لیے گئے تھے ایم کیو ایم کے, ان کے ورکرز جو ہیں وہ مارے گئے تھے, شہید ہوئے تھے کراچی میں. جی وہاں پہ ان کے ساتھ جو حال ہوا, ایم کیو ایم کہتی ہے جی ہم لوگ مرکز میں, ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ حکومت میں بیٹھیں یا نہ بیٹھیں. ان صاحبان کی میجورٹی کتنی کی ہے, کتنی کی اکثریت ہے؟ 2 ووٹ ہے. تو ایم کیو ایم پیچھے ہٹتی ہے تو حکومت ہو گئی. تو بین الاقوامی دنیا کے لوگ اور پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ایم کیو ایم پیچھے ہٹتی ہے حکومت گئی. تو یہ تو پھر وہ لوگ ہیں کہ جو کہ وینٹیلیٹر پہ نہیں ہے, ان کی روح جو ہے وہ آدھی باہر نکلی ہوئی ہے اور آدھی اندر ہے. تو وینٹیلیٹر پہ بھی نہیں ہے, یہ تو آدھے مردے ہیں نا. انہوں نے کیا فیصلے لینے؟ ان کے جو فیصلے ہیں یہ مجھے بتا دیں, آصف علی زرداری نے کوئی فیصلہ لینا ہے یا مراد علی شاہ نے کوئی فیصلہ لینا ہے؟ مراد علی شاہ اور ان کے خلاف ان کے پاس مطلب ان کے خلاف جو کیسز ہیں ان کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے لوگوں نے. کیسز کی دیکھیں, کیسز کی آپ بات ہمیشہ کرتے رہتے ہیں. کیسز ہیں جو کچھ بھی ہے, آپ نے اپنے دور حکومت میں اس کو منطقی انجام تک پہنچانا تھا نا, کیوں نہیں پہنچایا؟ 3.5-4 سال تاڑے کو لہسن تسی کیوں نہیں پہنچایا انہوں نے؟ جی کئی چیزیں ہوتی ہیں, میں لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں, پر لیگل مسائل ہوتے ہیں. آپ کو لیگل مسائل, یہ تو آئی مین یو نو وچ کمز ٹو کہ آپ لیگل سیکٹر کے ریفارمز بھی بہت ضروری ہیں, وہاں پہ کریں کہ یہی ایک سب سے بڑا عمر مسئلہ ہے. صاحب, کئی لوگ ایسے نے جو کہ اندر رہ چکے ہیں, چاہے وہ نون کے ہوں, چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہوں, پولیٹیشین ہوں, آپ کے دور حکومت میں اندر رہ چکے ہیں, پھر بھی آپ لوگوں نے ان پہ جو الزامات تھے پورے پروف نہیں ہوئے. لگائے, وہ ایک دوسرے پہ لگائے. چلے جس نے بھی لگائے, وہ پہلے لگائے بعد میں لگائے, لیکن آپ تو 3-4 سال حکومت کے اندر تھے نا, تو انہوں نے تو جا کے 2 سال 6 مہینے اندر بھی رہے وہ لوگ. ٹھیک ہے نا جی, جتنے پولیٹیشین ہیں اس وقت 13 جماعتوں میں جو بیٹھے ہیں, آلموسٹ آل آف دم لائک ور بیہائنڈ دا بارز, وہ سارے اندر رہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے جو الزامات ہیں پھر پروف ہونے دینے تھے نا, اتنا تگڑے رکھنا تھا نا اپنا لیگل ڈپارٹمنٹ, اتنا تگڑا لیگل ڈپارٹمنٹ آپ کا ہوتا کہ ان کو پھر پروف بھی کرواتے. آپ درست کہہ رہے ہیں, پر اس کے ساتھ یہی چیز ہے کہ ہمارے لیگل سیکٹر میں ریفارمز کی بھی ضرورت ہے. نمبر 1, 4 سال ریفارم بھی نہیں ہوئی ہیں. نہیں, ریفارمز اتنے جلدی نہیں ہوتے ہیں جی, اس پہ آپ کو لیگل سیکٹر کو بھی آن بورڈ لینا پڑتا ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے, 4 سال میں آپ نے لیگل سیکٹر کو آن بورڈ ہی نہیں لیا. نہیں, لیگل سیکٹر بہت ساری آپ کی باتیں بھی ہوتی ہیں, ریل پالیٹکس بھی ہوتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, ایک اہم بات یہ کہ کیسز ہم نے ان پہ کوئی نہیں بنائے, ان کے آپس کے بنائے, جنہوں نے بھی بنائے اس کو چھوڑیں. اور پھر آپ کا کورٹ سسٹم جو ہوتا ہے وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی آج یہ تاریخ ہو گئی, کل وہ تاریخ ہو گئی, لمکاتے رہے. تو آپ کے بندے تگڑے ہوتے ہیں لیگل ڈپارٹمنٹ کے, تو وہ تاریخیں پڑھنے دیتے ہیں وہاں. نہیں, نیب میں یہی چیز ہم لوگ چاہتے ہیں کہ نیب بھی زیادہ. اب کیوں چاہتے ہیں 4 سال کیوں نہیں؟ پہلے بھی ہم لوگ چاہتے تھے, کورٹ سسٹم بھی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اسٹرینتھن ہو, اس کے ساتھ لیگل فریٹرنیٹی کے ساتھ لیگل لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہی وہ چیزیں ہیں جس کو ہم لوگ تکڑا کرنا چاہتے ہیں. ہم تو بیچ میں کووڈ آ گیا, ایک چیز تو نہیں ہے نا کہ جس کے ساتھ آپ وہ کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو. انرجی سیکٹر ہم نے ٹھیک کرنا, فلانی چیز ٹھیک کرنی, لیگل, یہی چیزیں ہیں جس کو لے کے ہم لوگ قوم کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم لوگ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا اگر آپ ان کیسز کو منطقی انجام تک پہنچاتے نا, تو آج آپ کی سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی. سیریسلی ٹاکنگ, ابھی بھی آپ کے پاس ٹھیک ہے جو کچھ ہے آپ کے, ٹھیک ہے آپ کا گراف آپ لوگوں کا پی ٹی آئی کے اوپر چلا گیا, یہ آپ کو سارا کچھ سامنے نظر آ رہا ہے جلسے جلوسوں میں, بٹ دین اگین آج آپ کی سچویشن بہت مختلف ہوتی ہے اگر آپ اپنے 4.25 سال میں ان کیسز کو منطقی انجام تک پہنچا دیتے. ایک بریک لے لوں, چلے, بڑی مہربانی, ایک چھوٹی سی بریک لے لوں گا میں, چھوٹی سی بریک. جی عمر ایوب صاحب میرے ساتھ موجود ہے. جی عمر ایوب صاحب, مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ لوگوں کے ایشوز کیا ہے؟ تو تسی مطلب 13 جماعتاں بیٹھی ہیں نا, جس طرح انہوں نے تاڑنا ایشو ہے, مطلب تسی جو بھی کام کرو گے وہ جائیں لگتا ہے جس طرح کہ خان صاحب جڑے نے آٹا گندیا ہلدی کیوں ہے, پرابلم ہو جاتی ہے خان صاحب نے. اسی طرح تانوی پرابلم ہے, 13 جماعتاں جو مرضی کر لین, اچھا کر لین, برا کر, تسی خیر بڑی خوفناک پکچر پہلے سیگمنٹ پیش کر دیتی ہے اکانومی دی, بٹ دین اگین وہ جو اچھا بھی کرن تو وہ بھی برا لگتا ہے, وہ بھی آٹا گوندے ہلے کیوں نہیں. ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے کسی کے ساتھ, الیکشن کرائیں, ختم بات. الیکشن ہو جائیں گے 2023 میں الیکشن ہو جائیں گے. نہیں, اس سے پہلے, کیونکہ ملک, میں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دی ہیں, یہ چاہیں یا نہ چاہیں رانا صاحب, الیکشن پہلے ہو جائے گا. حالات ان کو مجبور کریں گے, لوگ انہوں نے وٹے مارن گے. پہلے کس طرح ہو جائیں گے؟
لوگ انہوں نے کٹ کے وٹے مارن کے، جس طرح سری لنکا میں ہوا ہے. پہلے کس طرح ہو جائیں گے میں سمجھاؤ. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، جس طرح سری لنکا میں وہ وزیر اعظم ہاؤس میں لوگ اندر چلے گئے تھے. آپ مجھے بتائیں، آٹا ناپید ہوگا، لوگ کھائیں گے کیا؟ آپ کی سبزیاں لوگ ملیں گی نہیں. آپ کے پاس جناب خدا نخواستہ ملک ڈیفالٹ کرتا ہے، ایل سیز کھلیں گی نہیں، کاروبار بند، بے روزگاری عروج پہ، پیٹ میں کوئی ڈالنے کے لیے نہیں ہوگا. افراد زر آپ کی 45 کیا آپ کی 60% سے بھی اوپر ہوگی. کدھر جائے گا معاشرہ؟ کیا ہوگا؟ 22 کروڑ لوگ کریں گے کیا؟ سیدھا وزیر اعظم ہاؤس جائیں گے، انہی لوگوں کو یہاں سے ایوانوں سے نکالیں گے، تو تب الیکشن کرائیں گے. آپ لوگ یہ کال کی باتیں کرتے ہیں خان صاحب کہ جناب میں آخری اربا آخری کارڈ میرے پاس یہ ہے کہ میں لوگوں کو کال دوں کیوں گا. نہیں؟ ٹھیک ہے کہ کال دے کے کی کر لو گے تسی؟ جو ہم نے کرنا ہوگا انشاءاللہ ہم لوگ آ کے مثلاً کی کر لو گے؟ وہ تو پھر جو کرنا ہوگا تو کریں گے Why you are holding your cards to the chest, right? انشاءاللہ. تسی دس نہیں رہے ہو، نہیں، کارڈز اپنے اوپن نہیں کرنا چاہ رہے. اوکے چلیں ایک اور چیز بتا دیں مجھے. چلے وہ تو جو کچھ ہوگا، لیکن آر دا پیپل جو آپ کے سپورٹرز ہیں آر دے ریڈی فار دیٹ؟ ایبسولوٹلی. ولیج کاؤنسل لیول تک آج صبح ہری پور میں میرے اپنے بھائی جو ہیں وہ ایم پی ایز ہیں میرے ساتھ، ہمارے جنرل سیکرٹری، ہمارے پریزیڈنٹ، ہمارے تحصیل لیول تک، ولیج کاؤنسل لیول تک ہم لوگ اپنی جو پی ٹی آئی کی فورس ہے وہ اس ہفتے ہماری تیار ہوگی. یہی چیز خان صاحب نے باقی جگہوں میں بھی احکامات جاری کیے ہیں. انشاءاللہ اس ہفتے ولیج کاؤنسل لیول تک ہمارا کے پی میں، پنجاب میں، ان جگہوں میں ہم لوگ تیار بیٹھے ہیں. میں خود کالز کر رہا تھا. کیا کالیں کر رہے ہیں آپ؟ لوگوں کو تیار کر رہے ہیں؟ بالکل ہمارے لوگ تیار ہیں، جو ہم نے تیاری کرنی ہے. جو آپ نے تیاری کرنی ہے. اچھا ایک چیز ذرا ذہن میں رکھیں کہ پچھلی دفعہ لانگ مارچ میں لوگ تو آپ کے ساتھ چلے، سپورٹر ووٹر آپ کا چلا ساتھ، بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، ساری رات یہاں پہ ڈی چوک بیٹھا رہا. ٹھیک ہے جی، لیکن آپ کی کچھ لیڈرشپ غائب ہوگی. اس بار وہ لیڈرشپ آپ رکھ سکیں گے ساتھ؟ بالکل ساتھ. ہم نے خود ڈنڈے کھائے ہیں. آپ نے تو ڈنڈے کھا لیے نا جی، آپ نے تو ڈنڈے کھا لیے، آپ نے مار کھا لیا، آپ نے کھا لیا، آپ کی بات نہیں کر رہا. لیکن آپ کی کچھ لیڈرشپ، میں نام نہیں لینا چاہتا، ایسے بیچارے سب چلیں گے جی، سب چلیں گے. پچھلی دفعہ غائب ہو گئے سر. سب چلیں گے انشاءاللہ، لائن پہ ہوں گے سب، ایوری ون. یو شیور اباؤٹ اٹ؟ 110% انشاءاللہ. اچھا آپ یہ نہیں کریں گے کہ آپ لوگوں کو سڑکوں پہ لے آئیں گے؟ ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ ملک کی صورتحال بڑی خراب ہے، اکنامک صورتحال بہت خراب ہے، فوڈ کموڈٹیز کے لیے ایشو بن جائے گا آئندہ آنے والے دنوں میں، اور ایل سیز جو افیکٹ ہوں گی جناب، کنفرمیشن جو ہوگی، کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ نیچے چلی جائے گی، آپ کی امپورٹ بل آپ کا انکریز ہو جائے گا، لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو جائے گا، پیٹرول کی قیمت مزید آپ کہہ رہے ہیں بڑھ جائے گی، ڈالر آپ کہہ رہے ہیں مزید بڑھ جائے گا. تو اسی بندے باہر لے کے آ جاؤ گے تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج خان صاحب نے پہلے کیا، ہمارے جو جتنے آفس ہولڈرز تھے پی ٹی آئی کے، جو تنظیمی لوگ ہیں ہمارے سارے، ان کے ساتھ میٹنگ تھی، وہاں پہ بھی بات کی. اس کے بعد ہمارے جو پارلیمنٹیرینز تھے، تحصیل کے ممبران تھے، ان کے ساتھ بات کی. انہوں نے کہا ایک چیز یاد رکھیں، ہماری جو عوام ہے، ہمارے جو پولیٹیکل ہمارے جو لوگ ہیں، جو آپ کے ایکٹیوسٹ ہیں، وہ لیڈرشپ سے آگے ہیں. وہ کہتے ہیں روڈ پہ کیوں نہیں آ رہے ہو؟ لوگ ہمیں پش کر رہے ہیں رانا صاحب کے روڈز پہ آئیں اور لیڈ کریں. دیکھیں لوگوں کے گھروں میں، مطلب میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سخت حالات ہیں. اس سے پہلے پروگرام سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا، میں کل کسی سے بات کر رہا تھا، لاہور میں فیملیز جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں کہ ان کے گھر میں جو ملازمین کام کر رہے ہیں، ملازمین جو دن کو آ کے پہلے کام کر کے واپس اپنے گھروں میں جاتے تھے، ان ملازمین کے گھروں میں چولہے بند ہو گئے ہیں. وہ گیس مل نہیں رہی ہے، یا ملتی ہے اس کی قیمت 300% ابھی انکریز یہ کریں گے، 45% پہلے انہوں نے انکریز کر دی ہے. آپ کو پہلے میں نے وہ بتایا تھا، آپ کو یاد ہے، وہ ہونے جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم لوگ آ کے، ہمارے پاس سبزیاں وہ خرید نہیں پا رہے ہیں. تو وہ گھر کے جو ان کو ملازم رکھا ہوئے ہیں، وہ ان کو جناب والا کہتے ہیں کہ جی یہ سبزیاں لے لیں، یہیں پہ پکا کے تو گھر چلے جائیں. یہ حالات ہیں اس وقت. بارٹر ٹریڈ پہ اکانومی چلی گئی ہے. یہ اس وقت حالات ہیں. لاسٹ کوشچن مجھے ایک چیز بتائیں، امریکہ از اے سول سپر پاور، اس سے ڈس ایگریمنٹ ہے کوئی؟ نہیں ہے. اچھا ریالٹی ہے، اس سے بھی کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہوگی آپ کی. ٹھیک ہے، جتنی ڈونر ایجنسیز ہیں یا لینڈنگ ایجنسیز ہیں یا ڈونر ایجنسیز ہیں، ٹھیک ہے، ڈونرز بھی ہوں، لینڈنگ ایجنسیز، اس میں امریکنز کا وہاں پہ اسرٹ کرتے ہیں. ایسی بھی ہے، ایسی ہے نا؟ صحیح ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں. اچھا
تو پھر آپ جو ہے ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کا ایک ورکنگ ریلیشن شروع ہو جائے امریکہ کے ساتھ. ٹھیک ہے, پچھلے دو چار مہینے میں آپ کا اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں تھا. لوگ اس کو ہاؤ آر پیپل ٹیکنگ اٹ, کہ آپ ریئلٹی موڈ میں آگے ہیں, یا آپ لوگ اب آپ کا سٹینس چینج ہو گیا, یا ہاؤ شوڈ دا پیپل ٹیک اٹ؟ بڑی سمپل بات ہے, لائن آف کنٹرول پہ چلے جائیں, آئی بال ٹو آئی بال پاکستان اور انڈین فورسز ہیں کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہاٹ لائن ہے کہ نہیں ہے, گولہ باری ہوتی ہے, ایک جو سیکٹر کمانڈر ہوتا ہے وہ اٹھا کے دوسرے کو فون کرتا ہے بھائی جان یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. پہلی جنگ عظیم میں, دوسری جنگ عظیم میں, نوپولینک وارز میں, پہلے بھی ہمیشہ ایک پارلیز جو ہو رہی ہوتی ہیں, کریٹیکل انفارمیشن ایکسچینج کر رہی ہوتی ہیں, کیونکہ ہم لوگ دیکھیں, ہم لوگ پر سے امریکن لوگوں کے ساتھ تو ہمارا کوئی جھگڑا نہیں, ہمارا ان کے ساتھ اس گورنمنٹ کے ساتھ یہ تھا کہ جناب انہوں نے جس وقت ڈیوڈ لیو کو استعمال کیا اور انہوں نے وہ مراسلہ جو ہے یہاں پہ بھیجا اور وہ چیز پروو ہوئی, اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی اس چیز کو انڈورس کیا کہ یہ چیز آئی تھی, اس چیز کے خلاف ہم لوگ ہیں. ورنہ امریکہ اور پاکستان امریکن مارکیٹ پاکستان کے لیے سب سے بڑا مارکیٹ ہے. میں ایک سوال ہے میرا آپ سے, کیونکہ ہر آدمی کے ذہن میں سوال آتا ہے, کیا امریکہ کی اپنے اس لیول کے بندے سے آپ کو کمیونیکیٹ کرے گا کہ جناب ہم آپ کی رجیم چینج کرنا چاہیں؟ اگر رجیم چینج کرنی ہوگی امریکہ نے, یا فار دیٹ میٹر کو اسرٹ کرنا ہو کسی ملک میں جا کے, تو پہلے کوئی کسی سے کہے گا کہ جناب تسی سلطان نہیں بن جاؤ؟ ایسے تو نہیں ہوتا نا. ضروری نہیں ہے, مختلف چیزیں ہوتی ہیں. میرا خیال ہے انہوں نے بھی اپنی کیلکولس میں بہت بڑی مس کیلکولیشن کی ہے. ہمیشہ انٹرسٹ ہوتے ہیں ملکوں کے, ہمیشہ ہم نے اپنی ملک کا نیشنل انٹرسٹ دیکھنا ہے, اس پہ ہم لوگ ایکٹ کریں گے جو ہم نے کرنا ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے ٹریڈ ریلیشنز, چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ یورپین یونین ہو, ہمیں یہ بھی یاد کرنا چاہیے کہ ہمارے ریلیشنز, ٹریڈ ریلیشنز ان ملکوں کے ساتھ ہیں. یورپین یونین کے لیے بھی خان صاحب نے بہت کوشش کی اور ہمیں وہاں پہ ملے, مارکیٹس ملی, ہماری ٹیکسٹائلز وہاں پہ گئی ہیں. امریکہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا مارکیٹ ہے. ٹریڈ ریلیشنز بھی ہم لوگ چاہتے ہیں. ہم لوگ کیا چاہتے ہیں, ایوب خان نے کتاب لکھی تھی فرینڈز ناٹ ماسٹرز, ٹھیک ہے نا, وہی چیز ابھی بھی پروو ہو رہی ہے نا. انہوں نے کہا جی دوستی ہمارے ساتھ کرو پر آقا بن کے ہم لوگ آپ کو نہیں قبول کرتے, آقا رب ہے. ٹھیک, گاٹ یور پوائنٹ. عمر ایوب صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می. بہت شکریہ آپ کا. اور کدی اچھی خبر ہوئے تو پھر بھی میرے کو آ جانا, کیونکہ تاڑے کو کدی کوئی اچھی خبر نہیں ہوئی. میں تے ہمیشہ تسی پریشان کر کے ہی جاندے ہو. ریالٹی چیک دینا, ریالٹی چیک ہے یا واٹ ایور اٹ از, لیکن کوئی اچھی خبر کدی ہوئے تو من ضرور فون کرنا, پھر میں بلاؤں گا. ٹھیک ہے جی. الیکشن جس سے ہوئے تھے, چلو اس پہ ہم نے کافی یہاں پہ ڈسکس کر لیا. تھینک یو ویری مچ ونس اگین جی. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی. اللہ حافظ.